السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروز سیکشن کو پڑھ رہے ہیں. پروز سیکشن کے اندر ہم ابھی تک 3 لیسنز پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر فرسٹ لیسن تھا دروس من القرآن الکریم، اور دوسرا لیسن تھا دروس من الاحادیث الشریفتی، اور تیسرا لیسن ہم نے پڑھا تھا ماذا تحب ان تکون. ماذا تحب ان تکون کل کا ہمارا یہ لیسن تھا. آج جو اس کے بعد بک میں آپ کو ایک لیسن دیا گیا ہے جس کا نام ہے المرأۃ فی ظل اسلام، وومن ان دا شیڈو آف اسلام. تو یہ جو لیسن ہے آپ کو سلیبس سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد والا لیسن آپ کو پڑھنا ہے، جو بک کے اندر لیسن نمبر 6 ہے، لیکن ہماری یہ لیسن نمبر 4 ہے. تو یہ آپ کا پروز سیکشن کا آخری لیسن ہوگا، اور اس کے بعد ایک اور لیسن جو دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو اس کے بعد شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کوئی لیسن نہیں ہے، تو یہ آپ کا آخری لیسن ہوگا. تو آپ کو 2 لیسنز ڈیلیٹ کر دیے گئے، ایک جو بک میں یہاں آپ کو 3rd والا لیسن، اور آپ کو ایک اور جو لیسن ہے بک کے اندر وہ ہے آپ کو 5th والا لیسن. تو یہ 2 لیسن آپ کو سلیبس میں نہیں ہیں. تو اب آپ کو 6th لیسن جو آپ کے لیے 4th لیسن ہے پروز سیکشن کا، یہ آپ کو آج ہم پڑھ کر سنائیں گے، جس کا نام ہے خدمت الوالدین، سرونگ پیرنٹس. کہ خدمت الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کا کہاں ماننا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی سرونگ کرنا. تو یہ آج کے لیسن کا موضوع ہے. لیسن کے آج کا نام ہے خدمت الوالدین. تو والد کو والدی کہتے ہیں عربک میں، اور والدہ کو والدتن کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر اس لیسن میں آنے والے کچھ ورڈز میں آپ کو بتاؤں گا. الوالدانی کہتے ہیں والدین کو، الجنت کہتے ہیں جنت کو، رجل کہتے ہیں آدمی کو، المرعا کہتے ہیں چراگاہ کو، گراس لینڈ، صباحن کہتے ہیں مارننگ صبح کو، جوعن کہتے ہیں ہنگری یعنی بھوک کو، ہنگر، اور قبل بیفور، القدح گلاس کو کہتے ہیں، القدح گلاس کو کہتے ہیں، طلوع الفجری بیفور سن رائز، طلوع الفجر، یبکون دے آر کرائنگ، جزاء ریوارڈ، الشکر تھینک، اور سخطہ مانے بیکیم اینگری، الجنت جنت، اقدام کہتے ہیں فیٹ، الماشیتا کیٹل، اور حزینہ کہتے ہیں سیڈ، ندیمہ کہتے ہیں نادم ہونا، القدح کہتے ہیں پاٹ، اور صخرۃ کہتے ہیں راک. تو یہ آج کے لیسن میں یوزڈ ہونے والے کچھ ورڈز تھے جن کی میننگ میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ کو اس لیسن کو پڑھتے وقت آسانی ہو سکے. دیکھیے چلتے ہیں آج کا لیسن، دیکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، والدین کی سرونگ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. الام والاب نعمتان عظیمتان للاولاد، ماں اور باپ اولاد کے لیے 2 عظیم نعمتیں ہیں. ماں اور باپ اولاد کے لیے 2 عظیم نعمتیں ہیں، 2 سب سے بڑی نعمتیں ہیں. لأنہما سبب ظہورہم فی الدنیا، کیونکہ وہ دونوں دنیا میں ظاہر ہونے کا، دنیا میں آنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہیں. ہم اس دنیا میں آ سکیں کیونکہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی. اگر انہوں نے نہ چاہا ہوتا تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس دنیا میں نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا انتخاب کیا ہماری پیدائش کے لیے، اور ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آ سکیں. وفی خدمتہما جزاء کبیر فی الدنیا والآخرہ، ان دونوں کی خدمت میں دنیا اور آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا اجر و ثواب ہے.
ان دونوں کی خدمت میں دنیا اور آخرت کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ان دونوں کی خدمت میں دنیا اور آخرت کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ بِإِظْهَارِ الشُّكْرِ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اپنا اور ان کے اپنا اور والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنا اور والدین کا اظہار تشکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اظہار تشکر کرنے کا، یعنی ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان والدین کو جو ہے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ کما قال عز وجل ان اشکروا لی ولوالدیک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، اے انسان تم میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، ان اشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ پھر آگے دیکھیے ایھا الاولاد اذا رضی الوالدان باولادہما رضی الرب عنہم، اے لڑکوں، اے بچوں، جب والدین اپنی اولاد سے راضی ہوتے ہیں تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، یعنی والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم اپنے والدین کو خوش نہیں رکھیں گے، ان کو سکون نہیں دیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے والدین کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں اور ان کو کسی طرح کی تکلیف ہونے نہ دیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا سَخِطَ الْوَالِدَانِ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا سَخِطَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اور جب والدین اپنی اولاد پر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ جب والدین اپنی ناراضگی کا اظہار اپنی اولاد پر کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ کما جاء فی الحدیث الشریف، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے رب کو منانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی فادر اور مدر کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اچھا ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں، تبھی اللہ تبارک و تعالی خدا ہم سے راضی ہوگا۔ کذالک جاء کثیر من الاحادیث الشریفۃ فی عظمتہما وحبہما، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں ان کی عظمت اور ان کی محبت کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ فَضْلَ الْأُمِّ أَفْضَلُ مِنَ الْوَالِدِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ والدہ کی فضیلت والد کی فضیلت سے زیادہ ہے، والدہ کی فضیلت والد کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ کما ورد فی الحدیث الشریف، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ اور والد کے بارے میں آیا ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں، قدموں کے نیچے جنت ہے فرمایا۔ اور باپ کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس وقت یہ فرمایا کہ
باپ جنت کا ایک دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے، جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو جہاں ماں کی بات آئی تو قدموں کے نیچے فرمایا اور باپ کے لیے جنت کا بیچ کا دروازہ فرمایا۔ تو دیکھیں کہ ان دو حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عظمت اور ان کی فضیلت باپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وَإِلَيْكُمْ قِصَّةُ رَجُلٍ مُطِيعٍ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِلَيْكُمْ قِصَّةُ رَجُلٍ مُطِيعٍ لِلْوَالِدَيْنِ۔ اب یہاں پر ایک اطاعت گزار کا مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے والدین کا بہت اطاعت گزار اور فرما بردار تھا، اس شخص کا آپ کو ایک قصہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ قصہ کیا ہے۔ كان رجل يذهب في صباح كل يوم إلى المرعى ويرجع في العشاء۔ ایک آدمی ہر روز صبح سویرے چراگاہ یعنی گراس لینڈ چراگاہ جہاں پر جانور چرتے ہیں، جہاں پر جانور اپنی غذا کھاتے ہیں، چراگاہ جہاں پر گھاس پھوس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چراگاہ۔ تو ایک آدمی ہر روز صبح سویرے چراگاہ کو جاتا، وَيَرْجِعُ فِي الْعِشَاءِ اور شام کو واپس لوٹتا، فَيَحْلُبُ الْمَاشِيَةَ وَيَسْقِي وَالِدَيْهِ اللَّبَنَ۔ پھر وہ جانور کا دودھ دھوتا اور اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر وہ جانور کا دودھ دھوتا اور اپنے والدین کو دودھ پلاتا۔ ثم یسقی اولادہ الصغار واہلہ، پھر اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے گھر والوں کو دودھ پلاتا۔ یعنی وہ جب بھی شام کو جب اپنے کام سے لوٹتا، اپنے جانوروں کو لے کر واپس لوٹتا، چارہ کھلانے کے بعد، جانوروں کو چرانے کے بعد جب وہ اپنے گھر کو واپس لوٹتا تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ وہ ان جانوروں کا دودھ دھوتا اور پھر اس دودھ کو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا، ان کی بھوک اور پیاس مٹاتا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی چھوٹے بچوں اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کے دیگر افراد کو وہ دودھ پلاتا۔ تو یہ اس کی تعظیم کا ایک نہج تھا، اس کی تعظیم کا ایک طریقہ تھا کہ وہ سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا، جب تک والدین نہ کھائیں پئیں وہ اپنے گھر کے دیگر افراد کو کھلاتا پلاتا نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ والدین کو کھلاتا پلاتا، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو کھلاتا تھا۔ رجع الرجل یوما بالتاخیر، آدمی ایک روز تاخیر سے یعنی دیر سے واپس لوٹا۔ وقد نام الوالدان بعد انتظار طویل، والدین ایک لمبے انتظار کے بعد سو گئے۔ اس شخص کے والدین انتظار کرتے کرتے آخرکار سو گئے، تو اس کی تاخیر ہوئی اور اس کے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ فحزن کثیرا، تو وہ بہت رنجیدہ ہوا، غمزدہ ہوا۔ وندم علی تاخیرہ، اور اپنی تاخیر پر شرمندہ اور نادم ہوا۔ وکرہ الرجل ان یوقظ والدیہ، اور آدمی نے اپنے والدین کو جگانا، ان کو بیدار کرنا ناپسند کیا کہ والدین سو رہے ہیں اور میں ان کی نیند میں خلل ڈالوں، ان کو جگاؤں، اس بات کو وہ ناپسند کیا۔ وَكَانَ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ يَطْلُبُونَ مِنْهُ اللَّبَنَ، اس کے گھر والے اور اس کے بچے اس سے دودھ طلب کرنے لگے، اس کے گھر والے اور اس کے بچے اس سے دودھ طلب کرنے لگے، اس سے دودھ مانگنے لگے۔ لِجَوْعِهِمِ الشَّدِيدِ، اپنی سخت بھوک کی وجہ سے، ان کی سخت بھوک کی وجہ سے وہ اس سے دودھ طلب کرنے لگے، مانگنے لگے۔ وَلَكِنَّ الرَّجُلَ كَرِهَ أَن يَسْقِيَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ قَبْلَ وَالِدَيْهِ، اور لیکن آدمی نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو اپنے والدین سے پہلے پلانا ناپسند کیا۔
یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے والدین میرا انتظار کرتے کرتے اب سو گئے ہیں اور وہ بھوکے ہیں اور میں اپنے والدین کو پلائے بغیر اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کو پلاؤں، اس نے یہ بات ناپسند کی۔ حلب الرجل الماشیۃ ووقف مع القدح عند الوالدین فی انتظار نہوضہما من النوم، آدمی نے جانوروں کا دودھ دھویا اور پیالے کے ساتھ والدین کے پاس کھڑا ہو گیا، پیالے کے ساتھ والدین کے پاس کھڑا ہو گیا، فی انتظار نہوضہما من النوم، نیند سے ان دونوں کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے، فی انتظار نہوضہما من النوم، نیند سے ان دونوں کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ وَالْأَطْفَالُ يَبْكُونَ عِنْدَ وَالِدِهِمْ وَلَكِنَّ الرَّجُلُ وَقَفَ مَعَ الْقَدْحِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور بچے اپنے والد کے پاس رونے لگے کہ وہ اپنا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا ہے اور بچے اس کے قریب بیٹھ کر رو رہے تھے۔ وَلَكِنَّ الرَّجُلُ وَقَفَ مَعَ الْقَدْحِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، لیکن آدمی پیالہ لیے طلوع فجر تک کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، کتنی اطاعت گزاری اس کی، کتنی والدین کے تئیں اس کی محبت کہ وہ اپنا پیالہ لیے رات بھر اپنے والدین کو جگائے بغیر ان کے پاس کھڑا رہا کہ وہ کب ان کی آنکھ کھلے، کب میں انہیں یہ دودھ پیش کروں۔ اور اس کے بچے اس کے پاس آ کر رونے لگے، اپنی بھوک پیاس بتانے لگے، لیکن اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے والدین بھوکے ہیں اور میں اپنی اولاد کو پیٹ بھر کھلا پلا کر سلا دوں۔ حتیٰ نہض الوالدان من النوم، یہاں تک کہ والدین نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے جاگ گئے۔ فسقى والدیہ اللبن ثم سقى اولادہ، اب اس نے اپنے والدین کو دودھ پلایا پھر اپنی اولاد کو پلایا۔ وقد رضی اللہ عن ھذا الرجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے راضی ہوا، ورضی عن ھذا العمل الصالح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل سے راضی ہوا۔ مرتن وقع ھذا الرجل فی غار، ایک دفعہ یہ آدمی کسی غار میں پھنس گیا، وستر صخرۃ ذالک الغار، اور اس غار کے دہانے کو، اس غار کے منہ کو ایک چٹان نے بند کر دیا، فلا سبیل الی الخروج منہ، کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فدعا اللہ بہذا العمل الصالح، تو اس نے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ فقبل اللہ دعاہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو قبول فرمایا۔ وکشف تلک الصخرۃ، اور اللہ نے اس چٹان کو ہٹایا۔ وہذا جزاء خدمت الوالدین، یہ والدین کی خدمت کا بدلہ اور اس کی جزا ہے۔ تو واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہر روز اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل کو جاتا اور شام کو واپس آتا، کسی روز اس کے آنے میں تاخیر ہو گئی اور جس کی وجہ سے اس کے والدین سو گئے، اور اس نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلائے بغیر اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو پلاؤں، اور پھر وہ اپنے والدین کو جگانا بھی نہیں چاہتا تھا، ان کی نیند میں خلل ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو وہ اپنے جانوروں کا دودھ دھویا اور پیالہ لے کر والدین کے قریب ٹھہر گیا، اور اس کے بچے اپنی بھوک کی وجہ سے روتے رہے، لیکن اس نے کسی کو دودھ نہیں پلایا۔ اور جب اس کے والدین نیند سے بیدار ہوئے، جاگ گئے، تو اس نے پہلے انہیں دودھ پلایا، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں اور بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس عمل سے اللہ راضی ہوا، اس شخص سے راضی ہوا۔ وہ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ وہ کسی غار میں پھنس گیا، تیز بارش تھی، بجلیاں کڑک رہی تھیں، تو وہ ایک غار میں جا کر پناہ لیا۔ تو اس غار میں جب وہ پناہ لیا تو ایک چٹان ڈھلتی ہوئی اس غار کے منہ پر آ کر بند ہو گئی،
تو وہ شخص اب اس کے پاس کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا، تو اس نے ایسے وقت میں اس عمل کو جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، تو اس عمل کو ذریعہ بناتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگار میری زندگی میں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا سوائے ایک کام کے جو مجھے یاد ہے، اس عمل کا واسطہ تو مجھے اس غار سے نجات دلا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور پھر وہ اس غار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دیا تو وہ اس غار سے نکل گیا۔ تو یہ والدین کی خدمت کی جزا اور اس کا صلہ ہے جو اس شخص کو دیا گیا۔ تو ہمیں بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا کہنا مانیں، اور ان کو تکلیف دینے سے بچیں اور پرہیز کریں۔ تو یہ تھی آج کا پروز سیکشن، اور پھر اس کا یہ آخری لیسن جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو یہ آخری لیسن تھا خدمت الوالدین، والدین کی خدمت کے حوالے سے۔ تو اس لیسن کی سمری جو ہوگی، اس سمری کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کی رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ لیسن کی جو سمری ہے آپ کو اون لینگویج میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس لیسن کی سمری رکھوں گا، اس لیسن کی سمری آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ہے آج کے لیسن کی سمری جو آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ فورتھ لیسن جو آپ کے سلیبس کا ہے آپ کے لیے، تو اس کی آپ اچھے سے پریکٹس کریے۔ پروز سیکشن میں آپ کو جتنے بھی کوشچن آنسرز دیے گئے ہیں ان کوشچن آنسرز کی رائٹنگ پریکٹس کرتے رہیے۔ اب اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ ہم آپ کو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بتائیں گے۔ تو آج کا جو لیسن تھا والدین کی خدمت کے حوالے سے، تو کوشش کریں کہ والدین کی اچھی سے اچھی ہم خدمت کریں اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے کہ ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں، کیونکہ والدین کی خوشی ہی میں اللہ کی خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا جو آج ہم اس لیسن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور جو اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں اور پھر ان کے آنسر بتائیں گے ہم کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔